دعائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال الساعۃ وفی کل ساعہ ساعد اللیل والنہار ولی وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے بولیے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھے بر محمد علیہ بیت محمد صلی علی محمد۔ میں نے قرآن حکیم ایک سورہ مبارکہ اسراء کی چھوٹی سی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال عظمت قرآن کو بیان کر رہا ہے۔ عظمت قرآن کے ساتھ جہاں عظمت قرآن کو بیان کر رہا ہے، وہاں مومنین کے لیے خوشخبری بھی بیان کر رہا ہے۔ عظمت قرآن یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور بشارت کیا ہے اس قرآن میں؟ بشارت یہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے خوشخبری ہے، عمل صالح کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین عظیم اجر ہے۔ یعنی اللہ اکبر، اگر وہ اللہ اکبر ہے تو اس نے اعلان کیا مومنین کے لیے اجر کا کہ اجرن کبیرہ، میرے پاس اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ نہیں، قرآن حکیم وہ کتاب ہے، اتنی منزہ مبرہ کتاب ہے کہ یہ قرآن اللہ کہتا ہے اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں تو پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے ٹوٹ جائیں۔ عصمت اور عظمت مصطفیٰ کا اس ایک ہی جملے سے اندازہ لگا لیجئے۔ اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں، اور اگر قلب مصطفیٰ قرآن کو برداشت کر لے تو عظمت مصطفیٰ سامنے آ جاتی ہے۔ عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے قرآن میں ہی مطالعہ قرآن کو، تلاوت قرآن کو دقیق معنوں میں لیا جائے تو قرآن اپنے معنی بیان کرتا ہے۔ آئے پڑھنے والے، آئے صاحبان ایمان، افلا یتدبرون، غور کرو مجھ میں غور کرو گے تو میں تم میں وہ معنی بتاؤں گا جو خداوند متعال وحدہ لا شریک چاہتا ہے کہ میری مخلوق سرخ روح ہو کر آئے۔ اللہ کبھی کسی بندے کو جہنمی بنانا نہیں چاہتا، اللہ ہمیشہ ہر بندے کو جنتی بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے مخلوق کے پہلے عبد کو پہلے نبی بنایا، پھر مخلوق شروع کی، تاکہ ہادی موجود ہو جو اس سے ہدایت لینے والا ہے وہ بعد میں۔ اور اس ہادی کی اللہ نے عظمت، اتنی بڑی عظمت رکھی ہے جو پہلی مخلوق بھی ہے، نبی بھی ہے، اللہ نے اس کے سامنے کائنات کی ہر چیز کو جھکایا ہے۔ دو طاقتیں جو بظاہر جناب آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں آئی، صلوات علی بر محمد علیہ بیت محمد۔
جب اللہ نے اعلان کیا اے ملائکہ میں اپنے عبد آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اس وقت اس پروردگار کے اس جملے کے مقابلے میں ملائکہ آ گئے، پروردگار خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو ہم کو بنا۔ اس کو کیوں خلیفہ بناتا ہے؟ جس کی نسل زمین پہ خون ریزی کرے گی۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ ملائکہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا پروردگار ہم اس میدان کے لیے تیار ہیں، اگر آدم خلیفہ بننا چاہتا ہے تو ہم بھی آتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا میں آدم کو بھی اسماء کا علم دے رہا ہوں، تمہیں بھی علم دے چکا ہوں، امتحان لے لیتے ہیں۔ اللہ نے ان اسماء مقدس کو بما شکل و صورت ملائکہ کے سامنے رکھا، اے ملائکہ تمہیں ان اسموں کا علم دے دیا گیا ہے کہ یہ نام کس کا ہے، یہ نام کیا ہے، یہ محمد کا نام ہے، یہ علی کا نام ہے، یہ فاطمہ کا نام ہے، یہ حسن کا نام ہے، یہ حسین کا نام ہے۔ اے ملائکہ ناموں کا پتہ ہے، یہ تصویریں سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھ کے بتاؤ کس کا نام ہے، یہ نام کس کا نام ہے ملائکہ، یہ تمہارا امتحان ہے۔ ملائکہ نے دیکھا تصویر پہچان نہ سکے، کہا پروردگار جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے ہم اتنا ہی جانتے، یہ نہیں بتا سکتے یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ نے کہا اگر نہیں بتا سکتے تو اب میں آدم کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آدم کے سامنے یہ اسماء کے علم کی شکل میں تصویروں کو رکھا۔ ان تصویروں کو جیسے ہی آدم نے تصویروں کو دیکھا جو سب سے زیادہ حمد کی ہوئی ہے نا، لگتا ہے محمد ہے، جو سب سے خوبصورت اور حمد کی ہوئی تصویر ہے، اللہم بحق محمد وانت المحمود، مجھے نظر آتا ہے جس کے صدقے تو معبود ہے وہ یہی محمد ہے۔ پھر دیکھا اٹھتی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے جو بلندی کو چھو رہی ہے، اس کو دیکھا اور کہا یا اللہ جس کا نام تو نے علی رکھا ہے نا اپنے اعلیٰ ہونے کے صدقے میں، وہ یہ تصویر ہے۔ جیسے ہی جناب آدم نے پنجتن پاک کے نام گنوا کے کہا تو فوراً اللہ نے حکم دیا آئے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ پنجتن پاک کے تعارف کے صدقہ میں ملائکہ جیسی مخلوق کو جھکا رہا ہے آدم کو، اور اس مخلوق میں سے جو آدم کا انکاری تھا کھل کے سامنے آ گیا کہ جس مخلوق میں بیٹھ کر کل تک وہ اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہا تھا، اب کہتا ہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اب مجھے کہتا ہے اس کو سجدہ کروں۔ اب ہم سجدے سے انکار تو نہیں کر سکتے نا، اس نے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے اسے درگاہ الہی سے نکالا کیوں؟ میری سمجھ میں دو باتیں ہیں جو دونوں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بڑی بار محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اس نے انکار سجدہ کیا خلیفۃ اللہ کو، اور دوسرا اللہ نے اس کی اس بات کا جواب قرآن میں نہیں دیا کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ بہتر ہے اوپر اٹھتی ہے، آدم خاک سے ہے خاک نیچے بیٹھے۔ کسی آیت میں شیطان کے ابلیس کے جملے کا اللہ نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا اے لعنتی تو میری عدالت میں شک کرتا ہے، اور اسی لیے تشیع کے عقیدے میں، عقیدہ اصول میں توحید کے بعد عدل ہے، یعنی اللہ کی عدالت میں شک کیا تھا، اسی وجہ سے اس بارگاہ نے کہا تو رجیم ہے تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ اللہ نے اس مخلوق کو اپنی بارگاہ سے نکالا جس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، ملائکہ کی صف میں بیٹھا تھا، عبادت گزار تھا، کہتا تھا آدم کو سجدہ نہ کہا، زمین کے ایک ایک ذرے پہ سجدہ کرو گا۔ اللہ نے کہا جو میرے خلیفہ کا میرے عدل کا منکر ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو متقین پرہیزگار لوگوں کی صف میں ہو، لبادہ اچھا اوڑھا ہوا ہو، اسی لیے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس خاتم النبیین سید المرسلین نے کہا جو بھی چاہتا ہے کہ میرے اصحاب کی صف میں تقویٰ کی بلندی پہ کون ہے اور منافقت کی بلندی پہ کون ہے، ان کے سامنے صرف ایک ہی ذکر کرنا۔ کون سا ذکر؟ ذکر علی، علی کا ذکر کرنا۔ مومن متقی کا بھی پتہ چل جائے گا، تجھے منافق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یعنی اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے متقی لوگوں کی محفل میں وہ لبادہ اوڑھ کر منافق بھی بیٹھے، جو اس کی عدالت کا شک کرے، اس کے علم کا شک کرے، اس کے خلیفۃ اللہ کا شک کرے، وہ خدا برداشت نہیں کرتا۔ جس نے ایک خلیفہ کا انکار کیا وہ تو آج تک لعنتی ہے، جس نے صحیح معنوں میں وارث محمد مصطفیٰ علی سے لے کے مہدی کا انکار کیا۔
ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ چھپے ہوئے ہیں امت مصطفیٰ کی صفوں میں۔ کیوں؟ کلمہ کہنا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا، محمد رسول اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اقرار امتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بڑا سخت جملہ کہنے چلا ہوں، بندہ امتی نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کہہ کے، محمد رسول اللہ کا نگاہ مخلوق میں تو امتی رہ سکتا ہے، نگاہ توحید میں نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرا حبیب محمد کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا نا، ہم تجھے اس امت میں اسی طرح بھیج رہے ہیں۔ دنیا والوں بتاؤ موسیٰ کے کتنے امتی تھے؟ صرف 40 دن غائب ہوئے، 30 دن کا وعدہ کیا، 10 دن اللہ نے بڑھا دیے، اپنے عدد کو اللہ نے پورا کیا، موسیٰ کی پوری امت کا چہرہ نکھر کے سامنے آ گیا۔ 70,000 بندہ بیک وقت بچڑے کو سجدہ کرنے والا تھا۔ جو امت 40 دن میں موسیٰ کی نیابت میں ہارون کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئی تھی، قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ امت جو نبی کا جنازہ پڑا تھا چھوڑ گئی، اس کا کیا ہوگا؟ جس امت نے جنازہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر خلیفہ کا انتخاب کیا، کیا محمد دین کو بے وارث چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ بلکہ اعلان کیا تھا انی تارکم فیکم الثقلین اطرتی و کتاب اللہ، 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت، اور یہ دعویٰ کیا رسول اللہ نہیں یفتارکا، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یارد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر تک اکٹھے آئیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کچھ اصحاب بروز معاشر ملک پکڑ کے، اصحاب چاہتے ہیں رسول جہاں حوض کوثر پہ کھڑے وہاں پہ جائیں، مگر فرشتے روک لیتے ہیں۔ نبی پکار کے کہیں گے ان کو آنے دو، میرے صحابہ ہیں، ملک کی آواز آئے گی یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کی حالت اتنی بگاڑ دی کہ امت کی گمراہی کا سبب بن گئے۔ مسلمانوں جس کو تم صحیح کہتے ہو اسی میں خود ہی نقل کر رہے ہو کہ محمد کے بعد امت اتنی گمراہ ہو گئی تھی کہ علی جیسے امام کو بھول گئی، مخلوق کا بنا ہوا امام قبول کر لیا، مگر جیسے ہی یہودی سامنے آئے خلیفہ وقت، بولا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ بتا قرآن کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف کیسا ہے؟ کہ قرآن میں کون سا اختلاف ہے؟ یہ تو وحی الہی ہے، یہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، جس مصطفیٰ کو تم صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، شریف بھی کہتے تھے، نجیب بھی کہتے تھے، یہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ اس وقت اس نے کہا اگر قرآن جھوٹ نہیں بولتا تو قرآن خود کہہ رہا ہے ھدی للناس، میں ہدایت کرتا ہوں لوگوں کی، پھر قرآن پڑھ کے کہتا ہے ھدی للعالمین، میں عالمین کی ہدایت کرتا ہوں، پھر قرآن پڑھ کے کہتا ہے ھدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں، پھر قرآن پڑھ کے کہتا ہے ھدی للمؤمنین، میں مومنین کی ہدایت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کے حکم میں تضاد کیوں ہے؟ خاموش خلیفہ جس نے قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا ہی نہ ہو وہ قرآن کے مفاہیم کہاں سے سمجھائے گا؟ خاموش ہے۔ علی کو بلاؤ۔ جب بھی مشکل پڑتی تھی، اگر روحانی معنوں میں دیکھا جائے تو ہر وقت علی کی بلا فصل حکومت رہی ہے۔ مولا علی کی ہر دور میں تخت پہ مولا بیٹھے یا نہیں بیٹھے، بلا فصل حکومت اسلامی رہی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ شریعت کا نہیں تھا جو کوئی ممبر والا بتا سکتا ہو۔ اسی لیے تو مولا نے ہر دور میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے نہیں، اسلام کی بقا کے لیے خلافت کے دربار میں ہمیشہ اسلام کے مسائل کو حل کیا۔ مولا کو بلایا گیا، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے میں عالمین کی ہدایت کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے میں متقین کی ہدایت کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے میں لوگوں کی ہدایت کرتا ہوں۔ ایک قرآن ہے، آیتیں بدل بدل کر اپنے مفاہیم کو بدل رہی ہیں، قرآن میں اختلاف کیوں ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام کی ذات اقدس نے کہا صلوات پڑھی امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا فرماتے ہیں قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن کی سمجھانے کی منزلیں ہیں۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے یا اپنا رسول اللہ کا؟ جب قرآن آسمانوں سے حبیب مصطفیٰ پر ظاہری طور پہ اترا تو محمد کی ذات کچھ چند لوگ نہیں تھے، مگر ذات محمد مصطفیٰ کی کلام کی مصداق پوری انسانیت تھی۔ اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس نے قرآن میں کہا ھدی للناس، آؤ لوگوں میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ پھر جب انہوں نے محمد کے کہنے پہ کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ کا، تب میں نے کہا آئے ایمان والو، ھدی للعالمین کی منزل پر بیٹھ کر کعبہ جو دیواروں کا بنا ہوا ہے مٹی اور گارے کا، وہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے آگے بڑھ کے کہا اب ایمان لے کے آئے ہو، ھدی للمؤمنین، اب میں تمہاری اور ہدایت کرتا ہوں۔ پھر قرآن نے اپنا تیور بدلا، تم ایمان لے آئے، عمل صالح شروع کر دیے۔ اب قرآن نے کہا مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے معارف لینا چاہتے ہو، لا ریب فی ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ حیدری اور متقی ہونا یہ جنت میں جانے کا پہلا مقام ہے۔ عمل کس کے قبول ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے متقین کے۔ جنت میں کون جائے گا؟ متقی۔ اللہ محبت کس کرتا ہے؟ متقی لوگوں سے۔ اور اس سے بڑھ کے کہ جس کو اللہ نے امام برحق بنایا اس کا آپ روزانہ اقرار کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی بھی متقیوں کا امام ہے۔ علی بھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ بھی متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے۔ اب تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو متقی بن جاؤ۔ اب تقویٰ کیسے آئے گا؟ روزہ دار ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، سال میں جہاں موقع ملتا ہے، فرصت ملتی ہے، پیٹ کی آوازیں بند ہوتی ہیں تب بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، نمازیں 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، فرصت ملتی ہے تو تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پروردگار کیا ابھی تک ہم متقی نہیں بنے؟ کہ یہ متقی نشانی نہیں ہے؟ جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا نا، وہ روزہ دار بھی تھا، وہ نمازی بھی تھا، وہ تہجد گزار بھی تھا، اس میں ہر صفت تقویٰ والی تھی، مگر شاعر اللہ کا منکر تھا۔ اللہ نے بار کے قرآن میں کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّ التَّقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، وہی متقی ہے۔ اگر وہ نمازی ہے، روزہ دار ہے، مگر اللہ کے شاعر کی تعظیم نہیں کرتا تو وہ کسی مقام کا نہیں ہے۔ ایک مومن ہے، اس کے لیے واجب ہے جب دوسرا مومن آتا ہے تو اس کے ادب کے لیے کھڑا ہو جائے، بچہ آتا ہے تو اس کو بوسہ دے، مگر وہی مومن تلاوت قرآن کر رہا ہے تو عین زانو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ مگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی متقی پرہیزگار سید آ جائے تو اسی قرآن کو گود میں لے کے اس کی تعظیم پہ کھڑا ہو، مگر جب نماز کی حالت میں کھڑا ہو سید آ جائے تو اس کو سلام کا جواب نہیں دے سکتا کہ عبادت کی منزل پر ہے، مگر جب عبادت کی منزل میں محمد بلا لے، جب ذات مصطفیٰ بلا لے تو محمد کے لیے عبادت کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے آواز دی حالت نماز میں تو سعید ابن عیہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں آ سکا کہ میں عبادت میں مشغول تھا۔ رسول نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا اللہ کا فرمان نہیں پڑھا جب میرا حبیب بلائے دوڑتے ہوئے چلے آؤ کہ تمہیں زندگی عطا کر دے۔ جب میرا حبیب بلائے تو اس کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آ جاؤ کہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ یعنی حبیب مصطفیٰ کے فرمان اور اس کی آواز میں لبیک نہ کہنے والا چاہے جتنا بھی بڑا روزہ دار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ رسول ان شاعر میں سے جن کی تعظیم واجب ہے۔ رسول اکرم شاعر اللہ ہے، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ جو ان کی تعظیم نہ کرے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ پورے سال جانور چلتے پھرتے لوگ مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، مگر جیسے ہی قربانی کی نیت سے کسی جانور کو خریدا فوراً قرآن کی آیت کا حکم آ جاتا ہے، اب یہ تعظیم کے لائق ہے،
اب اس کو مار نہیں سکتے، اب اس کے آگے نہیں چل سکتے، کیوں کہ تم نے اس کی کرنی ہے قربانی۔ قربانی کرنے والا آج کا عام جانور جس کی جیسے ہی نسبت اس قربانی کی طرف ہوتی ہے جس قربانی کو جناب ابراہیم نے مینا کے میدان میں ادا کرنے کے لیے رکھا تھا، اللہ نے اسماعیل کو تو بچا لیا، اس دمبے کی شبیہ کی آج تک دنیا والے آج تک تعظیم واجب ہے۔ اگر تعظیم نہیں کرے گا اللہ قربانی قبول نہیں کرے گا۔ اگر دمبے کی شبیہ کی تعظیم آج تک تیرے نگاہ میں واجب ہے تو اس حسین کو بھی تو دے جو محمد کی پشت پہ سوار تھا۔ مل کے اس حسین کو دیکھ جو کہہ رہے نانا میں عید پڑھنے کے لیے جاؤں گا مگر میری لائق سواری ہونی چاہیے۔ کہا بیٹا گھوڑا منگاؤں؟ کہا نہیں نانا گھوڑے پہ سواری تو سب کر رہے ہیں، میں سواری مانگ رہا ہوں جو میرے لائق ہو۔ کہا نانا میں سواری مانگ رہا ہوں جو میرے لائق ہو۔ جیسے رسول نے یہ جملہ سنا کہ حسین کی زبان سے جملہ آیا ہے کہ سواری مانگ رہا ہوں مگر میرے لائق، رسول نے دونوں زانوں زمین پہ رکھ دیے۔ کہا حسین میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ قرآن لکھا ہوا ہے، مہر نبوت ہے، پھر بھی امام نانا کے کندھوں پہ سوار ہے۔ چند قدم چلے، کہا نانا مجھے ماں کی گود میں واپس کر دو۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ سب کی سواریاں بولتی ہیں میری سواری خاموش ہے۔ سب کی سواریاں بولتی ہیں میری سواری خاموش کیوں ہے؟ جیسے امام کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ کے نبی نے دس کی شروع کر دیا العفو العفو العفو۔ جب دو مرتبہ کہا نا اللہ کے نبی نے جیسے دو مرتبہ العفو کہا، جبریل اللہ کی آواز آئی پروردگار حکم کیجئے اگر میرا محمد تیسری مرتبہ کہتا نا العفو جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ کس کے لیے؟ حسین کی سواری حسین کے کہنے پہ کلام کر رہی ہے العفو العفو۔ وہ حسین کا نانا تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین کو کبھی اس چوک سے اس چوک تک، کبھی پھر گھر واپس لے آتے ہیں، پھر واپس لے کے چلے جاتے ہیں، دوپہر تک نبی حسین کو پھراتے رہے۔ تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ جناب صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھیے کہا یا علی میرا بابا تھک گیا ہوگا، اپنے بیٹوں کو واپس لے آؤ۔ مولا علی جا کے رستے میں گلی میں کھڑے ہو گئے، جیسے ہی نگاہ رسالت چہرہ علی پہ پڑی کہا یا علی رستے سے ہٹ جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ تھکے ہوں گے۔ کہا حسین جانے میں محمد جانوں، کب تک اس کو گلیوں میں پھرانا ہے؟ میں اپنے جذبات اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ عید کے دن محمد کی ذات حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ کا چوک چوک پھرا کے دنیا والوں کو بتا رہی تھی اگر کل میں دنیا سے چلا جاؤں ان سے محبت کرنا، ظلم نہ کرنا۔ شیر درس دے رہی ہے نبوت، مقام تعظیم شاعر اللہ ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کی تعظیم واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو آیت تطہیر کی مصداق ہے۔ مسلمانوں اگر تم نے اس آیت تطہیر سے اہل بیت کو نکال کے اور پائتن پاک بنانا ہی چاہتے ہو، پہلے آیت کے سیغوں کو بدل دو پھر پائتن پاک بدل دینا، پھر ملائکہ کا نام کو شامل کرنا کہ پانچن پاک میں فلاں فرشتہ بھی شامل ہے، پانچن پاک میں فلاں فرشتہ بھی شامل ہے۔ مگر ہم کو تو آج تک کسی کتب حدیث میں یا صحیح تفاسیر قرآن میں کہیں بھی نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے ان پانچ سے ہٹ کے کسی کا تعارف کرایا ہو۔ پہلے آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا پہلے آیت نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، جیسے مباہلہ کے لیے دعوت دی نبی نے عیسائیوں کو، جیسے جناب صدیقۃ الکبریٰ کے گھر میں آیا بیٹی ذوف بدن محسوس کر رہا، اپنی تطہیر والی چادر مجھے دے۔ بی بی جانتی ہے بابا کے ذوف کا علاج کہاں ہے۔ چادر کو نبی نے اوپر اوڑھا،
جیسے اوپر اڑا کچھ لمحے گزرے کہ امام حسن آ گئے. کہا ماں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا بیٹا وہ چادر کے نیچے ہے. گئے اجازت مانگی. کہا نانا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کہا بیٹا آ جاؤ. چادر میں لیا, چادر کو اور پھیلا دیا. چند لمحے گزرے امام حسین آ گئے. کہا نانا اجازت ہے کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کہا بیٹا تم بھی آ جاؤ. چادر کو اور پھیلا دیا. چند لمحے گزرے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کی ذات اقدس آ گئی. کہا بطول میں آپ کے بابا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا سامنے چادر کے نیچے گئے, اجازت مانگی. یا اپنا رسول اللہ تیرے نواسے بھی آپ کے ساتھ ہیں. آئے اپنے آئے میرے چچا کے بیٹے, مجھے اجازت ہے. کہا آؤ یعنی تم بھی آ جاؤ. یہ نبی اپنے ضعف بدن کا علاج کر رہے ہیں, اور جو بار اعلان کر کے آئے تھے نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اس کی تفصیل تیار کر رہے ہیں. جب یہ چار نیچے اکٹھے ہو گئے تو جناب صدیقۃ الکبریٰ نے کہا بابا کیا میں آ سکتی ہوں چادر کے نیچے؟ کہا فاطمہ تیرا ہی تو انتظار ہے, تجھے لے کر اعلان کرو ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. پروردگار جناب صدیقۃ الکبریٰ کے نام سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ کہ بتانا چاہتا ہوں عصمت کے درجے میں جس کی رشتہ داری فاطمہ سے ہے وہ معصوم ہے, جس کی محبت سے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے اس آیہ تطہیر سے پہلے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم سے 25 مقامات پر رسول کی بیویوں کو تنبیہ کی ہے. اے نبی کی بیویوں جہلانہ لباس نہ پہنو, نبی سے زیادہ اخراجات نہ مانگو, نبی کے کہنے کے بغیر گھر سے نہ نکلو, نبی کے بعد گھر سے نہ نکلنا. سارے مقامات پر جیسے جیسے نبی تنبیہ کرتا رہا اللہ کی وحی کے مطابق فوراً تیور وحی بدلا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حبیب جن کی تنبیہ ہے وہ اور ہے جو چادر کے نیچے ہے یا اور ہے؟ اب ادھر اللہ نے کیا کلام کیا جبریل کے ذریعے. جبریل پہچان چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ پروردگار نہیں معلوم. کہ جبریل روزانہ تیرا آنا جانا ہے, پہچانتا کیوں نہیں؟ کہ پروردگار چاہتا ہوں تو یہ جدا جدا ہوتے ہیں, جاتا ہوں تو یہ جدا جدا ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ علی ہے, یہ محمد ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی. بی بی نے جملہ کہا فلم مکن جمعیہ, جب ہم سارے مکمل اکٹھے کامل ہو گئے تو جبریل نہ پکا سکا آج دنیا کے ایمان والوں ابھی تک تو تمہارا کلمہ تمہارے حرم تک اٹکا ہوا ہے. جب جبریل کو یہ سمجھ نہیں آتے تمہیں کہاں سے سمجھ آ جائیں گے؟ جب جبریل کو سمجھ نہیں آتے تو تمہیں بھی سمجھنے کے لیے اس ایمان کی معرفت تک آنا ہوگا کہ جہاں پکار کر قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو آمنو, ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اس منزل سے نکلو, ایمان کی منزل سے آؤ. ادھر اللہ نے کلام کیا کس طریقے سے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. ادھر بی بی نے ایک کلام کیا دربار میں کھڑے ہو کر اعلموا انی فاطمہ, دنیا والوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. یا ایھا الناس لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. میں کہتا ہوں بی بی یہ تو تیرے بابا کی صحابی ہیں, یہ تو مومن ہیں, ایمان والے ہیں. یا ایھا الناس سے خطاب کیوں کر رہی ہے؟ بشارت نہیں گزر سکتا ہوں. بی بی کا خطبے کا جملہ بتا رہا ہے کہ بی بی کس لقب سے خطاب کرنا چاہ رہی ہے. یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, دنیا والوں مجھے فاطمہ کو پہچانو. اللہ نے حدیث کسا میں کلام کیا اعلموا الملائکۃ, اے ملائکہ سمجھو اس چادر کے نیچے اہل بیت ہیں جن کے لیے میں نے زمین کو خلق کیا, جن کے لیے آسمان کو خلق کیا, جن کے لیے میں نے زمین و آسمان چاند ستارے ہر چیز کو خلق کیا. اللہ حدیث کسا میں لہجہ علی کو اپنا رہا ہے, بی بی دربار میں کھڑے ہو کر لہجہ الہیہ کو اپنا رہی ہے. یہ فرق ہے. یہ اہل بیت کی بلاغت ہے, یہ اہل بیت کی عصمت ہے کہ اگر اللہ عرشوں پہ کلام کرتا ہے تو علی کے لہجہ میں, اور بطول جیسی ہستی دربار میں کھڑے ہو کے کلام کرتی ہے تو اللہ کے لہجہ میں.
اعلموا انی فاطمہ، دنیا والو پہچانو مجھ فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ یہ وہ مسند ہے لوگوں جس مسند پہ جب میں آتی تھی میرے بابا بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہو جاتے، میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، اپنی چادر بچھا کے مجھے اس چادر پہ بٹھاتے۔ جب بابا میرے گھر میں آتے تھے میں اپنی چادر بٹھاتی، اس پہ اپنے بابا کو بٹھاتی۔ مقام و منزلت مصطفیٰ صدیقۃ الکبریٰ سمجھا رہی ہے کہ میرے بابا کی عزت و عظمت کیا ہے، اور محمد اپنے اصحاب میں خطون جنت کا مقام سمجھا رہے ہیں۔ دنیا والوں میرے جانے کے بعد اگر فاطمہ آ جائے تو دربار میں کھڑی نہ رہے۔ دنیا والوں یہ مقام و عزت و عظمت ہے۔ 6 ماہ تک 3 ماہ تک رسول ایک اعلان کرتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ دنیا والوں دیکھو جس دروازے پہ میں محمد سلام کر رہا ہوں وہ دروازہ عام نہیں ہے، یہ دروازہ بہت بڑی عظمت والا ہے، معدن الرسالہ، جہاں رسالت کے خزانے ہیں، رسالت کی کانیں ہیں۔ اس مقام و عزت و عصمت کے مالک مخلوق سے روگردانی کر کے انسان جہالت کی وادیوں میں بھٹک کر مر تو سکتا ہے مگر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو اہل بیت کا منکر ہے، جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا منکر ہے، یہ تو خدا کا احسان ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب جو پکار کر کہہ رہے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کے عملی مجسمے ترجمے کی شکل میں پیش کر دی ہے۔ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی المرتضیٰ، جناب صدیقۃ الکبریٰ، حسنین کریمین، یہ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے، یہ قرآن ناطق ہیں۔ قرآن کی اسی مفاہیم سے تو سمجھ آتی ہے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، مگر نا قرآن کی سمجھ نہ ہے قرآن بولنا کیسے ہے، قرآن کا لہجہ کیا ہے۔ لہجہ قرآن کا سمجھا ہی وہ سکتا ہے جو اس لہجے سے واقف ہو۔ اگر وہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، اس لہجے سے مانوس محمد کی ذات، تو اسی لہجے سے مانوس صدیقۃ الکبریٰ، اسی لہجے سے مانوس حسنین کریمین، اس نے اس لہجے کو اپنایا۔ انہوں نے بشری لباس میں اس مخلوق کے لیے عام سے لہجے کے اپنا کر ایک پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر ایمان لے آئے ہو، متقی بن گئے ہو تو اب صادقین کے ساتھ ہو۔ قرآن اپنے لہجے بدل بدل کے تفسیریں کر رہا ہے، اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کیا پنجتن پاک کے نام سے نہیں ماننا چاہتے معصوم؟ تو ادھر آ جاؤ صادقین کے لہر میں۔ مباہلہ بتا رہا ہے کہ 11 ہجری تک محمد کی محفل میں بیٹھنے والے صدیقہ اور صدیق کون تھے، یا مباہلے میں جانے والے صدیق کون تھے؟ مباہلے میں جانے والی صدیقہ کون تھی؟ یہ تو قرآن تفسیر کر رہا ہے اہل بیت کی۔ اہل بیت تفسیر کرتے ہیں قرآن کی کہ اگر بروز معاشر قرآن میں اللہ کہتا ہے القیا فی جہنم، آئے دونوں مل کر جہنم میں الٹانے والے، کون ہے مراد؟ تمام حشر برپا ہو جائے گا، یوم ینفخ، سور پھونک دیا جائے گا، من فی السماوات، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے برباد ہو جائے گا، ایک مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا، پھر اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ تو اسرائیل نے خود سور پھونکا، پوری مخلوق زمین و آسمان میں جو کچھ تھا فنا ہو گیا، اب دوسری مرتبہ کون سور پھونکنے والا ہے؟ پھر اللہ جیسے ہی دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے، اسرائیل کو موت واقع ہوگی، اس وقت اس کی آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آواز آئے گی للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہی ہے جو واحد اور قہار ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کل من علیہ فان یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کے چہرے کے علاوہ، تو پھر یہ بول کون رہے ہیں؟ اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جس کو دی سوال کرے خود ہی جواب دے۔ یہ کوئی اور ہستی ہے جو سور کو بھی پھونک رہی ہے اور اللہ کی آواز میں لبیک بھی کہہ رہی ہے؟ ایک نے کہا تھا
لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دوسرے نے بڑھ کے جواب دے للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو احد ہے، واحد ہے، قہار ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ اگر اسی آیت میں اللہ نے پھر بڑھ کے کہا القیا فی جہنم کل کفار عنید، آئے علی و محمد بڑھ کے ہر اس کافر کو جہنم میں ڈال دو جو تیرا منکر ہے۔ آئے علی و محمد القیا، تم دونوں ڈال دو پھر جہنم میں داخل کر دو کن کو؟ کل کفار عنید، جو تم سے عناد رکھتے تھے، جو تم سے بغض رکھتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا چہرہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ امام کی ذات صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام مدینے میں ہے، بصرہ کا بہت بڑا عالم آیا کہ یا ابن رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس کا چہرہ بچ جائے گا، کہ تم نے کیا سنا ہے علماء بصرہ سے؟ کہ انہوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں بھی جل جائیں گے، اللہ کا چہرہ بچ جائے گا۔ کہ تم نے اللہ کو اپنے انسانوں کی طرح بنا لیا ہے۔ کہ چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ کہ چہرہ تو پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ کہ پھر پہچانو جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ کہا پہچانو جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ ادھر صادق آل محمد نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن وجہ اللہ، ہم وہ چہرہ ہے جن کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ ہم وہ چہرہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو شے سے نہیں بنی، جو امر الہی اللہ کی مخلوق کے تخلیق کرنے کے بھی انداز ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کون کہتا ہے شے خلق ہو جاتی ہے، اس نے ارادہ کون کیا، شے خلق ہو گئی۔ مگر پھر وہ ایک مقام پہ کہتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو خلق کیا قدر کے ساتھ۔ مگر آج تک تمام مفسرین قدر کا ترجمہ اندازہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اندازے کے ساتھ۔ اندازہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اور یہ خدا کی طرف ایک عیب ہے جس سے وہ پاک ہے۔ اللہ کے لیے اندازے کا لفظ لگانا جو علی کل شیء قدیر ہو، سمیع بصیر ہو، علیم بذات الصدور ہو، جس کی 99 صفات تم خود بیان کرتے ہو اور خود ہی منکر ہو رہے ہو۔ اگر آپ کو اس قدر کا ترجمہ نہیں آتا تو جس طرح الف لام میم لکھتے ہو اسی طرح قدر بھی لکھ دو کہ اس نے خلق کیا ہر چیز کو قدر کے ساتھ۔ اندازے کا کیوں لفظ استعمال کر رہے ہو؟ جس لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ اللہ کی ذات بھی اندازے لگاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ارادہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، ہمارے سمجھانے کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا ہے، وہ چاہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا ہم اس کی تفسیر بتاتے ہیں، اللہ جس چیز کو خلق کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ قدر سے نہیں ہوتی، پہلے علم الہی میں آتی ہے، پھر اس کی مشیت میں آتی ہے، پھر اس کے ارادہ میں آتی ہے، پھر قدر میں آتی ہے۔ یعنی چوتھی منزل پر جو مخلوق پہنچتی ہے، کچھ وہ مخلوق ہے جیسے ہی ارادہ الہی علم میں خلق ہو جاتی ہے، کچھ وہ مخلوق ہے جو مشیت میں آتی ہے تو خلق ہو جاتی ہے، کچھ وہ مخلوق ہے جو ارادہ میں آتی ہے تو خلق ہو جاتی ہے، کچھ وہ مخلوق ہے جو قدر میں آتی ہے تو خلق ہو جاتی ہے۔ صادق آل محمد نے پڑھ کے کہا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کی قدر کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں۔ کیا اس سے مطلب اللہ کے نظام الہی میں مداخلت کرتے ہیں؟ کہا نہیں، جیسے اس کے علم میں آئی شے اس کو اس نے کون کر دیا، جیسے اس نے ہمیں اپنی مشیت میں لیا، ہم کو اس نے خلق کر دیا۔ اب جو چیز مشیت میں آتی ہے ہمیں اس کا علم ہے۔ پھر دنیا والے پوچھتے ہیں علی بغیر دیکھے ہر چیز کا جواب کہاں سے دے دیتے تھے؟ جب اس کی مشیت میں خلق ہوئے، شے تو کون سے خلق ہو گئی تھی؟ چیز عام شے خلق ہوتی ہے لفظ کن سے، اور وہ مخلوق ہے مشیت والی، اس کے ارادہ والی مخلوق، جیسے جو چیز اس کے علم کے بعد مشیت اور ارادہ میں آتی ہے
تو ویسے ہی آل محمد کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ بہت ہی کم چیزیں ہیں جو مشیت تک پہنچتی ہوں پہلے ہی خلق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اہل بیت محمد ہر چیز کے عالم ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں دنیا والوں، جس نے بلقیس کے تخت کو آنکھ جھمکنے سے پہلے بلایا تھا وہ کسی بڑی نبی کا، کسی اول عزم نبی کا صحابی نہیں تھا، وسیع نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹے سے نبی کا جس کا نام سلیمان بن داؤد ہے۔ ویسے نبیوں میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، منزل کا فرق ہوتا آپ کے سمجھانے کے لیے کہا۔ چھوٹے نبی کا وسیع ہے، آنکھ جھمکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو بلا لیا۔ ملکہ تقلیص تخت بیٹھی ہے مگر ماحول کو دیکھتی ہے، جناب سلیمان کو دیکھتی ہے، آصف مرکیہ کو دیکھتی ہے۔ کہا تخت میرا ہے، ماحول میرا نہیں۔ یہ تخت کہاں سے آ گیا؟ جناب آصف نے کہا صرف ماحول نہیں بدلا، تجھے تخت سمیت لے کے آیا ہوں، تجھے تخت سمیت لے کے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس کے پاس اللہ نے جو علم خلق کیا ہے اپنے اسماء اعظم میں سے 73 حروف کا، اس کے پاس ایک کا علم تھا، اور اللہ نے ہم اہل بیت محمد کو 72 حروف کا علم عطا کیا ہے، ایک کا اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اور ہر امام اپنی جگہ سے اٹھ کے بقیت اللہ کو السلام علیکم یا بقیت اللہ اس لیے کہتا تھا کہ اس کے آنے تک فقط 3 حروف کا علم ظاہر ہوگا، جب ہمارا مہدی آئے گا تو 72 کا 72 ظاہر ہو جائے گا۔ یہ مقام ہے حیدری، اس کے آنے سے 72 کے 72 کا علم اللہ ظاہر کر دے گا، زمین اپنے خزانے اول دے گی۔ وہ علی جس کے اولاد خود علی دعویٰ کرتا رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، دنیا والوں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھے علی سے پوچھو۔ اسی علی کی بیٹیاں کربلا کے صحرا میں روز عاشور ایک ہی نعرہ بلند کر رہی ہیں، اللہ تاش اللہ تاش۔ کلمہ پڑھنے والوں، محمد کی بیٹی پیاسیاں ہے، محمد کی بیٹی بھوکیاں ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں، ہم تو بڑے ہیں، ہمیں پانی نہیں دیتے، ہمارے بچے پیاس سے قتل ہو رہے ہیں۔ جن بچوں کی ایک ہی آواز تھی یا ایھا المسلمون اللہ تاش، وہ مسلمانوں ہمیں پیاس قتل کر رہی ہے۔ شب عاشور جیسے آئی نا، ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے اونا محمد کل تم سب سے پہلے قربان ہو جانا، کوئی ماں کہتی ہے قاسم تم پہلے قربان ہو جانا، کوئی ماں کہتی ہے علی اکبر کل تیرا بابا تجھے بلائے نہیں، خود بابا میں پہلے قربان ہو جانا۔ یہ منظر تھا، مگر روز عاشور ظہر سے پہلے ایک ماں ہے جو 2 بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، اپنے ہاتھوں سے بال بھی سیدھے کر رہی ہے۔ کہا اولو محمد اس سے پہلے کہ اکبر کی لاش آئے، اکبر کا صدقہ۔ ایک مرتبہ کہا ماں ہم جاتے ہیں میدان میں مگر ہمیں ہمارے ماموں اجازت نہیں دیتے۔ کہا بیٹا کیوں نہیں دیتے؟ امام حسین نے جب یہ جملہ سنا کہا جاؤ میرے بھیا عباس کو بلا کے لے آؤ۔ والا عباس آئے خیمے میں، جی بی بی آقا زادی کیا حکم ہے؟ کہا عباس حسین میرے بیٹوں کو کیوں نہیں جانے دیتے؟ یہ جملے سننے تو مولا حسین خود خیمے میں آ گئے۔ کہا بہن کیا مسئلہ ہے؟ کہا اونا محمد کو تیرا اور علی اکبر کا صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ کہا پتہ نہیں بھیا عبداللہ راضی بھی تھے یا نہیں؟ کہا نہیں بھیا، عبداللہ نے کہا تھا جب میدان کار گرم ہو جائے، حسین کی قربانی تیار ہو، حسین کے اکبر سے پہلے ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دے کہ یہ چلے جائے،
مقتل کہتی ہے کہ ایک کا بازو امام نے پکڑا، گھوڑے پہ بٹھایا، دوسرے کا بازو مولا عباس نے پکڑا، گھوڑے پہ بٹھایا، دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھوں پہ آنکھیں ملائی، کہا ایک میمنے پہ حملہ کرتے ہیں، ایک میسرے پہ حملہ کرتے ہیں، جا کے قلب لشکر میں عمر بن سعد کو قتل کریں گے۔ مقتل کہتی ہے دونوں بھیا اتنے شجاع تھے، اتنے لڑے، قلب لشکر میں آئے اور اکٹھے ہو کر جیسے ہی عمر بن سعد کے سامنے آئے، عمر بن سعد کہتا ہے پوری فوج مل کے علی کے فوجیوں پہ حملہ کرو، ان میں خون علی ہے، ان میں خون علی ہے، خون علی کی وجہ سے کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ اتنا کہنا تھا، فوجیں بڑی، ایک کے سر پہ گرز لگا، ایک کے سر پہ تلوار لگی، ایک مرتبہ کہا السلام علیکم یا امہ، ماما ہمارا سلام ہو، ماموں ہماری خبر لیجئے۔ مقتل کہتی ہے زاداروں امام مقتل میں گئے، اٹھا کر لائے دونوں لاشوں کو، مگر جیسے ہی کوئی لاش پہلے آدھی تھی تو صدیقۃ الکبریٰ کی ثانیہ زہرا بیٹی سب سے پہلے اس لاش پہ آتی تھی، مگر جیسے بیٹوں کی لاش آئی تو بی بی نے منہ دوسری طرف کر لیا، کافیزہ میری بہن کو بلاؤ، بیٹوں کا دیدار کر لیں۔ کہا آقا ہم نے بلایا ہے، بی بی نے منہ دوسری طرف کر لیا ہے۔ کہا کیوں نہیں آنا چاہتی؟ امام گئے، کہا بہن اپنے بیٹوں کو دیکھو۔ ایک مرتبہ بی بی آئی، بی بی نے آنکھوں کو بند کیا، دونوں ہاتھ دونوں بیٹوں کی چھاتیوں پہ رکھے اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف منہ کیا، کہا نانا محمد میں نے اپنی پوری کمائی تیرے دین پہ لٹا دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ الْقَلْبِ انقلبوا۔ ماتم حسین